ایران دنیا کی 7ویں سب سے بڑی فوج رکھنے والی کنٹری، جو اسے دنیا کی 20 فوجی طاقتوں میں شامل کرتی ہے۔ ایک لمبی تاریخ جس میں بے مثال لڑائیاں شامل ہیں۔ ایران نے خود کو جدید دور کی سب سے طاقتور قوموں میں سے ایک ثابت کیا ہے۔ آخر ہم ایرانی فوج کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ آئیے ایرانی فوج کے قابل ذکر عروج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1953 کی بغاوت کے بعد ایران نے امریکہ، اسرائیل اور دوسرے ویسٹرن ممالک سے ہتھیار خریدنا شروع کیے، لیکن یہ تجارت زیادہ دیر تک نہیں چل سکی، کیونکہ 1979 میں ایرانی ریولوشن کے چلتے ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے۔ ایران پر بین الاقوامی پابندیاں لگا دی گئیں، جس کی وجہ سے ایران کوئی بھی ہتھیار کی ڈیل نہیں کر سکتا تھا۔ یہی پابندیاں بعد میں ایران کو اپنے ہتھیار ڈیولپ کرنے کی وجہ بنی، جو کہ ایرانی فوج کی ریڑھ کی ہڈی بن گئی۔ ایران نے اپنے ہتھیاروں کو اس طرح ڈیولپ کیا کہ 2000 کی دہائی تک دوسرے ممالک کو بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ 1980 میں ایران پر عراق نے اچانک حملہ کر دیا، جو 8 سال تک جاری رہا۔ یہ وہ دور تھا جب ایران کو بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جن میں خاص طور پر آپریشن پرائم چانس اور آپریشن پرینگ میرٹس شامل ہیں، جس نے ان دونوں پاورفل کنٹریز کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کر دیا۔ 1990 کی خلیج جنگ میں ایران کی انڈائریکٹ انوالومنٹ نے اس کی علاقائی حکمت عملی کو تشکیل دیا۔ اس کے علاوہ شامی تنازعات میں مداخلت اور شامی حکومت کی حمایت اس خطے میں ایرانی فوج کی مضبوط موجودگی کی علامت ہے۔ ان تمام واقعات کے چلتے ایران اور دنیا کی کچھ طاقتور ترین قوموں، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا، جو واضح طور پر نہیں چاہتے تھے کہ ایران مشرق وسطیٰ میں اپنی گرفت مضبوط کرے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اتنی بڑی فوج کی طاقت ہونے کے باوجود ایران اپنے پہلے حملہ نہ کرنے کے اصول کے لیے مشہور ہے، اور جدید تاریخ میں اس نے کبھی کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ایرانی فوج کی مجموعی طاقت پر نظر ڈالیں تو یہ دنیا کی 145 ممالک میں سے 17 نمبر پر آتی ہے۔ تقریباً 6,10,000 ایکٹیو فوجی اہلکاروں اور مزید 3,50,000 آرمی سولجرز ہیں، جو کہ ضرورت پڑنے پر بلائے جا سکتے ہیں۔ ایران کے پاس مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی فوج ہے۔ ایران کی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں گراؤنڈ فورس، ایئر ڈیفنس، ایئر فورس اور نیوی شامل ہے۔ لیکن ایرانی فوج کا سب سے طاقتور اور خوفناک حصہ IRGC ہے، جسے اسلامک ریولوشنری گارڈ کورپس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 1,50,000 ایکٹیو سولجرز شامل ہیں، اور یہ ایرانی فوج کی بنیاد ہیں۔ IRGC کی قیادت میں ایران کی ویپن انڈسٹری نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور منسٹری آف ڈیفنس کی مضبوط ہدایت کی وجہ سے ایران نے میزائلوں کا ایک وسیع ذخیرہ جمع کر لیا ہے۔ اپنے ٹینک، بختر بند گاڑیاں، گائیڈڈ میزائل، فائٹر جیٹس اور ڈار سسٹم خود تیار کیے ہیں۔ ایران کے پاس 1700 سے زیادہ ٹینک، 2,345 بختر بند گاڑیاں اور تقریباً 1,900 راکٹ لانچر شامل ہیں، جو اس کی فوج کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ بحری دفاع کے معاملے میں ایران نسبتاً کمزور ہے، لیکن اس کے پاس 60 فریگیٹس، 3 کارویٹس، 35 سے زیادہ سب مرین اور 100 سے زائد سمندر میں گشت کرنے والے جہاز موجود ہیں۔ ایران کی فضائی طاقت کی بات کی جائے تو اس کے پاس کچھ پرانے کولڈ وار کے دور کے ہتھیاروں کے باوجود فائٹر جیٹس کا ذخیرہ موجود ہے، جس میں نئے اور پرانے دونوں قسم کے طیارے شامل ہیں، جو کسی بھی وقت کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے پاس 510 سے زیادہ طیارے موجود ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں ایران نے اپنے ڈرونز کا ذخیرہ بڑھا لیا ہے، اور جنگ اور کارروائیوں کے لیے تیار بہت سے ڈرونز تیار کر چکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اگست 2022 سے ایران نے روس کو اپنے کچھ ڈرونز فراہم کیے ہیں، اور ان ڈرونز کا استعمال شامی اور روسی یوکرین جنگوں میں ہوا ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے ایران کے پاس خطے کے کچھ جدید ترین میزائل سسٹمز ہیں۔ شہاب 2 اور شہاب 3 میزائل کی مدد سے ایران 300 سے 2,000 کلومیٹر تک کے ٹارگٹ کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے 3,000 کلومیٹر تک مار کرنے والا قادر 110 نامی ایک میزائل پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ ساتھ ہی ایران نے آئرس نامی سیٹلائٹ لانچر بھی تیار کیا ہے۔ پرانے میزائل کے ختم ہونے کے چلتے ایران نئی نسل کے زیادہ ویلیویبل اور ایکوریٹ میزائلوں پر کام کر رہا ہے۔ امریکی فوج کمانڈر کے مطابق ایران کے پاس خطے میں سب سے زیادہ میزائل فورسز ہیں، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ ایران نے اپنے حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اپنی جیو پولیٹیکل اہمیت کو بڑھا لیا ہے۔